فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبوت ختم. تو جس ہستی کے فرمانے پر ہم نے خدا کو مان لیا، دیکھا نہیں تھا، اسی کے فرمانے پر ہم نے عقیدہ ختم نبوت اپنا لیا، اور وہی ہستی فرما گئی اصحابی کن نجوم کہ میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں. اس ہستی نے خبر دی میرے تمام صحابی ستاروں جیسے ہیں. کیا مطلب؟ ان میں بے نورا کوئی بھی نہیں ہے. فرمائے یہ سب ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. میرا کوئی صحابی بے نور نہیں ہے. میرا صدیق بھی نور دیتا ہے، بلال بھی نور دیتا ہے. جب تاجدار کائنات فرما گئے میرے سب صحابی ستاروں جیسے ہیں، تو حضور نے بتا دیا کہ اصحاب رسول کا مقام کیا ہے. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا، اب یہ ذہن میں رکھیے، دو طبقات ہیں، دو طبقات پوری کائنات میں کہ جن کو بندے نہیں چنتے، جنہیں خدا چنتا ہے. دو قسم کی ہستیاں ہیں کہ جن کا چناؤ ہی خدا کرتا ہے. ایک نبی اور رسول کہ یہ ووٹوں سے نبی نہیں بنتے اور نوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے اور لوٹوں سے بھی نبی نہیں بنتے. اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالت. قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں بہتر جانتا ہوں کس کے سر پہ نبوت کی پگڑی رکھنی ہے، میں بہتر جانتا ہوں کس کے سر پہ رسالت کا تاج رکھنا ہے. تو نبی اور رسول خدا چنتا ہے. یہ قرآن میں اللہ نے خبر دی اور حدیث میں حضور نے خبر دی. امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں، میرے رب نے پوری کائنات میں سے مجھے چنا اپنے لیے. پوری کائنات میں سے میرے رب نے مجھے چنا، اور پھر جو بچ گئی تھی کائنات اس میں سے میرے لیے میرے صحابی چنے. حضور بتا رہے ہیں کہ انہیں چنا کس نے؟ یہ کس کے چنے ہوئے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے صحابی میرے رب نے چنے میرے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ بتایا صدیق اکبر بھی چنے ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی چنے ہوئے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بھی چنے ہوئے ہیں، مغیرہ بن شعبہ بھی چنے ہوئے ہیں. میرے تمام صحابی چنے ہوئے ہیں، اور جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے صحابی چنے. اب آپ خود تصور کریں کہ جو کسی صحابی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے، جو کسی صحابی پر تان کرتا ہے، وہ تان صحابی پہ نہیں ہوتا، وہ انگلی خدا کے چناؤ پہ اٹھ رہی ہے. وہ بدبخت وہ تانا دنی کر رہا ہے خدا کے چننے پر کہ خدا نے چنے اور غلط چنے. خدا نے جب چنے ہیں تو خود سوچو ظالمو کہ اس نے کتنے گھرے چنے ہوں گے کہ پوری کائنات سے چنے. اس نے کتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے جب خدا نے چنے. تو تمہیں بتاؤں صرف ایک کی بات سنا دیتا ہوں ابھی کہ جو خدا نے چنے وہ کیسے، جو خدا نے چنے وہ کیسے. صرف ایک کی بات بتانے لگا. جیسے دنیا افضل الناس کہتی ہے بعد الانبیاء والمرسلین، جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ جو خدا نے چنے کتنے گھرے چنے غور سے کچھ نظر آ. امام الانبیاء نے ایک بار جبرائیل امین سے پوچھا
آقا نے فرمایا جبریل اللہ نے تجھے نوری بنایا، اور صرف نوری نہیں بنایا، نوریوں کا سردار بنایا۔ اگر اللہ تجھ سے پوچھ لے کہ جبریل تجھے نہ میں نوری سے بشر بنا دیتا ہوں، تو بتا جبریل تو کون سا بشر بننا پسند کرے گا؟ کیا بات! یہ جبریل کون؟ نوریوں کا سردار جبریل، ہر نبی کا صحابی جبریل، کیونکہ ہر نبی پہ وہی یہی لاتے تھے۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا حافظ اور قاری جبریل، 600 نوری پروں کا مالک جبریل، اتنی بڑی طاقت کا حامل جبریل کہ کسی خطے کو اجاڑنا ہوتا نا، اپنے 600 پروں میں سے صرف ایک پر کا کونا استعمال کرتے تھے اور پوری زمین اس کونے پہ اٹھا کے الٹ دیتے تھے۔ اتنی طاقتوں کا مالک جبریل، اتنی عظمتوں کا حامل جبریل۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل اگر اللہ تجھے پوچھے تجھے بشر بنا دیتے ہیں تو کون سا بشر بننا پسند کرو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا آقا تیری زلفوں کی قسم میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں۔ جبرائیل کی طلب ہے اگر مجھے بشر بنایا جائے میں صدیق اکبر بنوں، اور نوری کی طلب ہے میں صدیق اکبر بنوں، تو ناری کی کون سنتا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی میرے آقا میں تیرا یار ابو بکر صدیق بننا پسند کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جس مجلس میں صدیق اکبر بیٹھتے ہوں نگاہ مصطفیٰ چہرہ صدیق سے ہٹتی نہیں ہے۔ یہ خدا نے اتنے گھر چنے ہیں اور اتنے سچے اور سچے چنے ہیں کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، غوث اعظم یہ غوث اعظم کی 11ویں کھانا چھوڑ دو یا بدبختوں قادری کہلوانا چھوڑ دو یا یہ حرام خوری چھوڑ دو۔ ادھر قادری کہلواتے ہو ادھر غوث اعظم کی تعلیمات کی الٹ چلتے ہو، یا قادری کہلوانا چھوڑ دو یا انسان کے بچے بنو۔ یہ عقیدہ وہ رکھو جو غوث اعظم کا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے اگر در راہ گزرے حضرت امیر معاویہ نشینم، اگر در راہ گزرے حضرت امیر معاویہ نشینم اور گردے سنے اسپے جناب بر من افتاد باعث نجات بھی شناسم۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں کسی گلی میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ گھوڑے پر گزرے اس گلی سے، میں اس دور کے سارے سید میں غوث اعظم کے جوتے پہ قربان کر دوں۔ جو بدمطلب لوگ تمہاری حیثیت کیا ہے غوث اعظم کے سامنے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر گلی میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ گزرے گھوڑے پر اور ان کے گھوڑوں کے سموں کی مٹی مجھ پہ پڑ جائے تو اپنے جنتی ہونے کے لیے وہ مٹی بھی کافی سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نا تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھے، ذہن میں رکھے۔ ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی
تو یہ اس طرح کے چنے ہوئے ہیں، یہ ایسے چنے، یہ خدا نے چنے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا یہ چنے ہیں میرے لیے